اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، الہام رب العزت جو آدم کے تصفیے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان پر فرمایا، اس الہام کو آپ جس طریقے سے بھی بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ ایک وہ طاقت عطا فرمائی جس طاقت کے ذریعے سے انسان وہ وزڈم دیا، وہ حکمت دی جس کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے، سفید اور سیاہ، رات اور دن اور جو بھی چیزیں حقائق ہیں ان حقائق کو پہچانتا ہے۔ اس پہچان کے دینے کے بعد وہ پہچان کی جس پہچان کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معرفت کے لیے کہ اب جب تمہیں وہ الہام بھی ہو چکا ہے تو اب یہ کرو کہ قال امیر المومنین علیہ السلام اعرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ، اللہ کی معرفت کرو اللہ کے ذریعے سے، رسول کی معرفت کرو ان کی رسالت کے ذریعے سے، اور اولی الامر کی و اولی الامر بالمعروف والعدل والاحسان، اولی الامر کی معرفت کرو نیکیوں، احسان اور عدل و انصاف کے ذریعے سے، کہ اگر اولی الامر نیکیاں کر رہا ہے، اس کی نیکیوں کے مقابلے میں کوئی دوسرا ایسا انسان روئے زمین پر اس کے زمانے میں نہیں کہ جو اس سے زیادہ نیکی کر جائے، جو اس سے زیادہ عدل و انصاف قائم کر سکے، جو اس سے زیادہ اچھائیاں اور معروف کی طرف جو ہے وہ انسان کو بڑھا سکے، تو اس طریقے سے تم معرفت حاصل کرو اور اللہ کے ذریعے سے۔ اب یہ وہ جو فطرت ہے اس فطرت کو جگاؤ اور اس فطرت کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمتوں کو پاؤ، اور پھر وہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان معروف بندوں نے، ان مخصوص بندوں نے، کہ جن بندوں نے ہمیں وہ معرفت سکھائی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دعا، وہ دعا کہ جو دعا مشہور ہے دعائے عرفہ، آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اب جو ہے وہ تم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے ہر عضو کے ذریعے سے گواہی دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ جو امام حسین علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو تعلیم دیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ہر ٹکڑے کے ذریعے سے، اپنے منہ کے اندر جتنے بھی مسام ہیں ان مساموں کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے دماغ کے خلیوں کے ذریعے سے، دماغ کے اندر جتنی رگیں ہیں ان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے سے، اپنی دل کی دھڑکنوں کے ذریعے سے میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی یہ گواہی خالی ایسی زبان کے ساتھ نہ ہو، جب زبان کے ساتھ گواہی نہ ہو، انسان جب اس طریقے سے کھڑے ہو کر گواہی دے رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے بلکہ اپنے اعضاء و جوارح کے ہر حصے سے، اپنے بال کے ہر رواں سے میں جب گواہی دے رہا ہوتا ہوں تو اس وقت وہ میری فطرت میں جو ودیت کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، وہ معرفت چمک اٹھتی ہے، وہ معرفت برانگیختہ ہو جاتی ہے، وہ معرفت دنیا کے سامنے نہیں بلکہ میرے اندر، میرے نفس کے اندر وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس معرفت کے ذریعے سے میں اپنی منزل کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، رسول اکرم کی معرفت ان کی رسالت کے ذریعے سے حاصل کرو، اس لیے کہ میں نے احادیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ معصومین نے فرمایا ہے، اور کافی کے اندر دوسری کتب کے اندر ہماری یہ روایات موجود ہیں کہ معصومین علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم ذر کے اندر، عالم الست کے اندر صرف اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا بلکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا، اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہم السلام
اور خصوصیت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کا اقرار لیا، اور اس اقرار کے ساتھ اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، یہ اقرار کرایا، اور پھر اس اقرار کے بعد الہام بھی کیا۔ اس الہام کے ساتھ اور اس اقرار کے ساتھ اس دنیا میں معرفت کے اس انداز میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب اس اقرار کے بارے میں پوچھوایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ سئل، امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مل ایمان و مل اسلام، اسلام کیا ہے مولا اور ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال الاسلام اقرار والایمان اقرار، دونوں چیزیں اقرار ہیں۔ یار امام علیہ السلام کی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ دونوں چیزوں کا، اسلام کا اور ایمان کا اقرار کے ساتھ تعلق ہے، اور اقرار وہ اقرار کہ جو عالم الست کے اندر، عالم ذر کے اندر ہر انسان کر چکا ہے، اور اس اقرار کے ساتھ تعلق کو بتانے کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والمعرفت فمن عرف اللہ نفسہ ونبیہ و امامہ، اور وہ شخص کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی معرفت کرا دیں اور اپنے نبی کی معرفت کرا دیں اور اپنے اس کے امام کی معرفت کرا دیں، اور جب یہ معرفت کرا دیں اور اس کے بعد ثم اقر بذالک، وہ شخص اس بات کا اقرار کر لے، یعنی اللہ کی طرف سے معرفت جب کرا دی جائے، وہ معرفت کے جو عالم ذر کے اندر کرا دی گئی ہے، وہ معرفت اچھے برے کی پہچان جو الہام کے ذریعے سے اور انسپائریشن کے ذریعے سے کرا دی گئی ہے، اس معرفت کے بعد امام علیہ السلام، اور وہ معرفت صرف اللہ نے اپنی نہیں کرائی بلکہ وہ معرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ودیت کی اس فطرت کے اندر، اور اسی فطرت کے اندر علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کو بھی ودیت کیا، امیر المومنین کی معرفت کو۔ اور پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تینوں معرفتیں کرا دے اور پھر انسان اقر بذالک، وہ اقرار ان تینوں معرفتوں کا کر لے کہ اللہ میرا رب ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور علی ابن ابی طالب ولی اللہ اور رسول کے خلیفہ ہیں، تو فہو مؤمن، تو وہ مومن ہوتا ہے۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا، اسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے دعائم الاسلام کی حدیث ہے کہ دعائم الاسلام نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ فالمعرفت من اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے فرمان کا کہ معرفت تو اللہ کی طرف سے ہے، والاقرار من العبد، اور اقرار جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے، یعنی معرفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرا دیتے ہیں، اور اس معرفت کے بعد جب بندہ اقرار کر لے تو وہ بندہ مومن بھی ہو جاتا ہے، وہ بندہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ اقرار کے بغیر وہ بندہ نہ مومن ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے بعد اقرار کر لے تو شاید وہ بندہ اللہ کے اقرار کرنے والا بن جائے، لیکن رسول اکرم کی نبوت کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور علی کی ولایت کا اقرار، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اور امامت کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوگا۔ اور اسی معرفت کے لیے بہت سی احادیث کے اندر دعائم الاسلام میں بھی ہے، الاقبال میں بھی ہے، دوسری دعاؤں کی اور معرفت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ہمیں جو دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے معرفت ہے تو وہ معرفت کی دعا مانگنی چاہیے کہ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم معرفت کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو معرفت شاید ہم بھول چکے ہوں، شاید ہماری فطرت سے کسی نہ کسی طریقے سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری گندگیوں کی وجہ سے، ہماری پلیدگیوں کی وجہ سے، ہمارے اس جو ہے وہ کردار کی وجہ سے کہ جس کردار کی وجہ سے بہت سے پردے پڑ جاتے ہیں روحوں کے اوپر، نفوس کے اوپر، وہ جو فطرت کے اوپر اگر وہ پردے پڑ گئے ہوں تو اب اس پردوں کے ساتھ ان کو ہٹانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی معرفت کرا دے۔ اور اس کے لیے بڑی مشہور دعا کہ جو دعا مجھے اور آپ کو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے دعا تعلیم کی ہے، اور غیبت قائم آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر اس وقت جب کہ ہم غیبت کے اندر ہیں تو اس غیبت کے اندر اس دعا کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ دعا یہ ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ شاید تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری فطرت کے تقاضے جو ہیں وہ بدل چکے ہوں، تمہاری فطرت کے اندر وہ اللہ کی معرفت نہ آ رہی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ پردوں کی وجہ سے تمہارے کانوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہوں، تمہارے کان وہ اللہ کی بات سننے کی طرف مائل نہ ہوتے ہوں، تمہاری آنکھیں اللہ کی بات کو دیکھنے کی طرف، اللہ کی اچھائیوں کی طرف دیکھنے کی طرف جو ہے مائل نہ ہوتی ہوں، تمہارے دماغوں کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی باتیں اور اللہ کے احکام کی باتیں تمہارے دماغ کے اندر نہ آ رہی ہوں، اگر تمہارے اوپر تمہارے نفس کے اندر اس طریقے سے تمہارے گناہوں کے پردے پڑ چکے ہوں تو ان پردوں کو ہٹانے کے لیے یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، ان دعاؤں کے ذریعے سے صرف پیسہ اور رزق نہیں مانگا جاتا، دعاؤں کے ذریعے سے رب العزت سے، اپنے رب سے اور رب العالمین سے صرف جو ہے وہ اپنی خوشیاں نہیں مانگی جاتی، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے وہ معرفت مانگی جاتی ہے، جس معرفت کے ذریعے سے ہمارے سامنے سے وہ پردے کھلتے ہیں کہ جن پردوں کی وجہ سے ہم اس کی حقیقت کو، ہم اپنے نبی کی حقیقت کو، ہم اپنے امام کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور وہ دعا کہ جو مشہور ہے اور ہمارے شیعہ کے ہر بچے کو معلوم ہونی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، غیبت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام میں ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ دعا پڑھو اللہم عرفنی نفسک۔ وہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اللہ کو پہچانو، یہ میں امیر المومنین کی معرفت کی بات نہیں کر رہا، یہ میں سید الشہداء کی معرفت کی، ان کی معرفت کے درجے بہت بلند ہیں، جیسا کہ میں نے دعا کے بیان کرنے کے موقع پر عرض کیا تھا کہ سید الشہداء وہ ہماری سطح پر اتر کر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں، وہ اپنی سطح پر بیٹھ کر دعا نہیں مانگ رہے ہیں، وہ ان کی مناجات، وہ ان کی سرگوشیاں اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی میں ہوتی ہیں، وہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے۔ اس طریقے سے جو دوسری دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں وہ دعائیں بھی معصومین، اگر امام علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کے اندر بھی وہ باتیں کہ جو باتیں جو ہے وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے وہ ہماری سطح پر اپنے آپ کو بٹھایا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اس طریقے سے دعاؤں کے الفاظ منتخب فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی جو دعا امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس دعا کے اندر بھی یہی لفظ ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ اگر یہ معرفت نہ ہوتی مجھے اور آپ کو، مشکل کر دیتے ہیں بعض اوقات مسائل کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید مشکل ہو گیا ہے، مشکل نہیں کیا جاتا، ہم شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہم معرفت نہیں کر سکتے ہیں۔ معصومین بار بار یہ کہہ رہے ہیں معرفت حاصل کرو اپنے رب کے ذریعے سے اور دعا مانگو، اس لیے کہ اگر میں اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا کسی حد تک، جس حد تک ہے، تو پھر میں دعا کیسے مانگ رہا ہوں؟ اور معصوم مجھے یہ تلقین کیوں کر رہے ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت کرا دے، فإنک،
یعنی وہاں سے آگے ابھی یہ جو انداز ہے دعا کا یہ بھی سمجھیے گا. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے رسول کی معرفت نہیں کر سکوں گا. وہ انداز کہ جو انداز رسول سے اللہ تک معرفت حاصل کرنا وہ اپنے طور پر اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو مجھے اور آپ کو ایک دعا کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے اپنی معرفت کرا، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی معرفت نہ کرائی تو میں آپ کے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اس لیے کہ وہ جو اقرار ہے عالم الست میں، اس اقرار کے ساتھ آپ نے اللہ اپنے رسول کی رسالت و نبوت کا اقرار لیا تھا. اس لیے اس اقرار کو میں واپس بحال نہیں کر سکتا، اپنے نفس کے اندر نہیں لے آ سکتا، اپنے نفس کے اندر بیدار نہیں کر سکتا. وہ پوشیدہ رہے گا. اس لیے معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ جو فطرت کے اندر عالم الست میں اللہ آپ نے اپنی معرفت ہماری فطرت کے اندر ودیت کی تھی اور ثبت کی تھی، اس فطرت کو بیدار کر دیجئے. اس فطرت کے اندر اللہ جو پردے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں میرے گناہوں کے، میری گندگیوں کے، ان پردوں کو ہٹا دیجئے تاکہ میں آپ کی اس اقرار کو اپنے دل کے اندر لے آ سکوں. اس لیے کہ جب اقرار آئے گا تو میں اس وقت ایمان کی طرف بڑھوں گا، اور اقرار کی منزل اگر نہیں آئے گی تو میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی. اگر اللہ آپ مجھے اگر اپنی معرفت نہیں کرائیں گے تو لم اعرف رسولک. پھر اس کے بعد دوسری منزل میں اللہم عرفنی رسولک. اللہ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے عالم الست میں، عالم ذر کے اندر اپنی معرفت کرائی تھی اور اپنے ساتھ اپنے رسول اور اپنے نبی کی معرفت کرائی تھی. اے رب ذوالجلال، اے ہمارے کریم رب، ان کی بھی معرفت کرا. اللہم عرفنی رسولک، اپنے رسول کی معرفت کرائیے اللہ. فإنک ان لم تعرفنی، اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے اپنے رسول کی لم تعرفنی رسولک، اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی تو لم اعرف حجتک، میں آپ کی حجت کی معرفت نہیں رکھ سکوں گا، نہیں کر سکوں گا، ان کو نہیں پہچان سکوں گا. اللہ کی معرفت خود ڈائریکٹلی اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں معرفت دیں، اور رسول کی معرفت کا انحصار اللہ کی معرفت پر ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہو جائے گی تو پھر رسول اعظم کی معرفت کا میں حاصل کرنے کا مستحق ہو جاؤں گا. پھر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہو سکے گی. اور اگر رسول اکرم کی صحیح معرفت ہوگی، رکاوٹ کہاں پر ہے؟ وہ جو صرف اللہ کی معرفت پر رک گیا ہے، اس لیے کہ وہ اس فطرت کے تقاضوں سے اس کے آگے نہیں بڑھ سکا، اور اس کی فطرت کے اوپر پردے پڑ گئے، اور ان پردوں کی وجہ سے وہ آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکا. اس لیے وہ وہیں پر رک گیا، اور وہاں سے آگے وہ رسول اعظم کی معرفت نہیں کر سکا. اور وہ کہ جہاں پر رسول اعظم کی معرفت صحیح معنوں میں نہیں ہوئی، اور وہ جو فطرت کے اندر معرفت ودیت کی گئی تھی اس کے اندر نکھار پیدا نہیں ہوا، وہ نکھار کسی وجہ سے پس پش چلا گیا.
اس رسول اعظم کی معرفت کے اوپر پردے پڑ گئے، ان پردوں کی وجہ سے مجھے وہ معرفت حاصل نہیں ہو سکی، اس کے لیے بھی میں دعا مانگتا ہوں۔ اور پھر رسول اکرم کی معرفت پر حجت خداوندی کی معرفت منحصر ہے۔ اگر رسول اکرم کی صحیح معرفت نہیں ہوگی تو حجت خدا کی قطعاً صحیح معنوں میں معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو معرفت کا مرکزی نقطہ رب ذوالجلال ہے، اور معرفت کا انجام اور معرفت کا رزلٹ، معرفت کا نتیجہ جو ہے وہ حجت خداوند ذوالجلال ہے، کہ جو زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حجتوں کو قائم کیا اور بھیجا۔ اللہ ذوالجلال کی حجت کی معرفت تب ہو سکتی ہے، امام زمانہ کی معرفت تب ہو سکتی ہے جب رسول اکرم کی، رسول اعظم کی صحیح معنوں میں معرفت ہو۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ناظرین کرام اور سامعین کرام، کہ جو حجت کی معرفت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہم اور پھر دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر کہیں پر رک گیا ہو انسان اور اپنی فطرت کے اوپر پردوں کی وجہ سے رسول اکرم کی صحیح معرفت کی وجہ حاصل نہ کر کے وہ حجت تک نہ پہنچ سکا ہو، تو پھر اس کے بعد ہمیں تعلیم کیا جاتا ہے صحیح معنوں میں حجت خداوندی کی معرفت بھی نہ ہو، کہ جو انسان ان کے اقوال پر عمل نہیں کرتا، جو ان کی تربیت پر عمل نہیں کرتا، جو ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، جو ان کی تبلیغات اور تعلیمات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر دعا مانگو، اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ اپنی حجت کی معرفت کرا لے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اپنی حجت کی معرفت کرا لے۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي۔ اب یہ گمراہی کی بات آ جائے گی یہاں پر، اس لیے کہ اگر میں آپ کی حجت کو نہیں جانتا، میں اگر اپنے زمانے کی اس وقت جو تیری حجت ہے زمین پر اس حجت کی معرفت نہیں رکھتا، تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو گیا۔ دین کی گمراہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے موقع پر نہیں بیان کی گئی، دین کی گمراہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر، اس لیے کہ اگر اللہ کی معرفت صحیح معنوں میں ہو جاتی ہے تو رسول اعظم کی معرفت ہو جائے گی، اور اگر صحیح معنوں میں رسول اعظم کی معرفت ہوتی ہے تو اسی وقت حجت خدا، ولی خدا، اولی الامر اور خلیفہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں معرفت ہو سکے گی۔ اور اگر وہ معرفت صحیح معنوں میں ہو جائے گی تو پھر میں اپنے صراط مستقیم پر قائم رہوں گا، وہ صراط مستقیم کہ جس کی میں رب العالمین سے اور الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے دعا مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے قائم رکھ صراط مستقیم پر، مجھے گمراہی سے بچا۔ اور اس گمراہی سے بچانے کے لیے میں اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں، اور ان دعاؤں کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور دھوکہ کھاتا ہے اپنی حجت کی معرفت میں، اور جب حجت کی معرفت اس کو مل جائے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ عزیزان گرامی، یہ معرفتیں بھی اس لیے کہ میرے اور آپ کے مولا مشکل کشائے عالم، سید الموحدین، سید العارفین، امام حق
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے اور آپ کو سکھایا کہ معرفت تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس سے مانگو، اور جب معرفت ہو جائے پھر چھپاؤ نہیں اپنے دل کے اندر، پھر مصلحتوں کا خیال نہ کرو، پھر لحاظ نہ کرو کسی کا کہ بھئی اگر میں اس چیز کو ظاہر کروں گا تو شاید لوگ کیا کہیں گے، نہیں، پھر اس معرفت کو ظاہر کرو، اس کا اقرار کرو، اقرار اس کا ظاہر کرنا ہے، اور جب تک اقرار نہیں کرو گے ایمان کی منزل میں نہیں آؤ گے۔ اس لیے اللہ کی معرفت کے بعد اقرار، رسول اعظم کی معرفت کے بعد اقرار، اور پھر حجت خداوندی کی معرفت کے بعد اقرار، اور اقرار ہی اصل میں ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، ایمان لے آنا، اور جب اس طریقے سے معرفت کی منزلیں طے ہوں گی تو یقیناً اس الہام سے ہم نے استفادہ کیا ہے کہ جو الہام اچھے اور برے کی تمیز کے ساتھ ہر انسان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے، اس پہلی معرفت کے بعد اور اس الہام کی منزل کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اسی لیے جب الہام بھی ہر انسان کو کیا گیا اور پہلی معرفت کا اقرار کرنے کے بعد جو بندے اقرار کیے بغیر پہلی معرفت یعنی ربوبیت کی معرفت کے اقرار کیے بغیر رک گئے، وہ کوئی ہندو مت کے اندر، کوئی کرسچن کے اندر، کوئی جوز کے اندر رک گئے اور پھر اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکے، اور پھر اس کے بعد رسالت کی معرفت کے بعد جو لوگ رسالت کے اندر آئے اور صحیح معنوں میں رسالت پر ایمان نہیں رکھا تو وہ وہیں پر رک گئے، اور اس کے بعد امامت کی طرف نہیں بڑھ سکے، اور حجت خداوندی جس طریقے سے کہی گئی تھی، شاید وہ مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں رسول اکرم کے بعد حجج خداوندی کا، لیکن جس طریقے سے کہا گیا اس طریقے سے نہیں، تو وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اسی معرفت کے ساتھ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شاید تیسری منزل میں عرض کروں گا کہ تیسری منزل میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، اے لوگو، میں نے تمہیں معرفت بھی کرا دی، میں نے تمہیں اچھائی اور برائی کا الہام بھی کر دیا، اب انسانوں میں تمہیں بلا رہا ہوں کہ تم عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، جس کو تم فطری طور پر مانتے ہو کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے رحیم اور کریم رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی معرفت کرا دے، یا اللہ ہمیں اقرار کی بھی توفیق عطا فرما دے، ہمیں رسول اعظم کی معرفت کرا، ہمیں حجت کی معرفت کرا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقرار کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس توفیق کے بغیر ہم شاید اقرار بھی نہ کر سکیں، ہماری فطرتیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں اے رب ذوالجلال۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اور اگلے ہفتے کو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس معرفت کے ساتھ ہم عبودیت کی طرف کیسے آگے بڑھیں گے اور عبودیت کی منزلوں کو کیسے طے کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔